دیکھو بھیا، دین نام ہے بھائی عبد القادر صاحب اتباع کا، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اتباع کا، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. فی الوقت ہمارے معاشرے میں ایک کام شروع ہو گیا ہے جس کے متعلق ڈر ہے آگے چل کر وہ بدعت کی شکل اختیار نہ کر جائے، اور وہ ہے عید پر نئے کپڑے اور نئے جوتوں کا رواج. عید پر نئے کپڑے اور نئے جوتوں کا رواج، بھلے وہ عید الفطر ہو بھلے وہ عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں مواقع پر نئے کپڑے نئے جوتے اس قدر لازم کر لیے گئے کہ گویا کہ نئے کپڑے اور نئے جوتوں کے بغیر ہماری عید ہی نہیں ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ جب درزیوں کی شکلیں دیکھیں، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، ان کو کان کھجانے کی فرصت نہیں. ہاں، بندے کے اوپر بندہ، سوٹ کے اوپر سوٹ چڑھا ہوا ہے. التزام ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سنت رسول کا مطالعہ کریں، کہیں پر بھی نئے کپڑے کے متعلق تعلیمات نبویہ موجود نہیں. کیا تعلیم ہے؟ آپ کے کپڑوں میں سے جو سب سے بہتر کپڑا ہو، ٹھیک ہے، بھلے وہ دھلا ہوا ہو، پرانا ہو، دھلا ہوا ہو. جوتوں میں سے نیا جوتا کہیں پر بھی نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے. اب میں اور آپ فی الوقت شوقیہ طور پر یہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو اگلے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد یہ جو ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے، یہ اس کو دین کا حصہ کہیں سمجھ کر لازم ہی نہ کر لیں. میں اور آپ قبروں میں ہوں اور اس بدعت کا گناہ ہمارے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے. خدا را اس سسٹم کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. بچہ بولتا ہے ابو عید کے لیے کپڑے، تو بولو بیٹا یہ سنت سے ثابت تو نہیں ہے نئے کپڑے. نیا کپڑا کب بنوانا ہے؟ جب پرانا پھٹ جائے. اس کے لیے عید ضروری نہیں، کپڑے کا پھٹنا ضروری ہے. نیا جوتا کب لینا ہے؟ جب پرانا پھٹ جائے تب نیا جوتا لیا جائے. اگر عید پر پرانے کپڑے ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بچوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. نہ سمجھانے کا نتیجہ ہر عید، بھلے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس عید کے پہلے والے 10 دن بڑے قیمتی ہیں. عید الفطر سے 10 دن پہلے رمضان کا آخری عشرہ، اور عید الاضحیٰ سے 10 دن پہلے یہ عشرہ ذی الحجہ. قیمتی ہے نا، لیکن وہ قیمتی دن اس غلط سوچ کو پورا کرنے کے چکر میں ضائع ہو جاتے ہیں. بازاروں کا رخ کریں جی، ہارون بھرا ہوا ہے، لالو قید بھرا ہوا ہے، کریم آباد بھرا ہوا ہے، عورت پر عورت اور شیطان و ناشتہ ہے. ایک غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنے کا نقصان. اتنے قیمتی ایام ہمارے کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. پھر عورتیں جاتی ہیں مہندی لگوانے کے لیے، بیوٹی پارلر جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں نائیوں کے پاس رات بھر ٹک 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 کروانے کے لیے. گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنے کا یہ نقصان. اللہ کے لیے سے اپنے آپ کو بچائیں. گھر پر جا کر ترغیب چلیں. چلو ابھی تو سل گئے نا، گھر پر جا کر بچوں کو سمجھا بیٹا یہ کپڑے آپ کے عید کے لیے نہیں ہیں، تاکہ بچے کے ذہن میں بیٹھے کہ عید پر نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے. وہ بچے تو یہی سمجھتے ہیں کہ فرض ہے بھائی پہننا ہی پہننا. یہ غلط ہو گیا کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، ہر بندے کی استطاعت نہیں ہے کہ ہر عید پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے سکے. لیکن بچے ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کی حیثیت ہے اس نے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے دیے اور وہاں پر میرا بچہ آ گیا تو اس کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں؟ ابو مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے. ہماری اس غلط رسم کی وجہ سے کسی غریب کا دل دکھا، احساس کمتری کا شکار ہوا، لازماً ہوا. تو سنت کے خلاف کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. اب وہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ شرمندگی سے بچنا ہے، وہ قرض اٹھائے گا. کیا اٹھائے گا؟ قرض اٹھائے گا. قرض اٹھا کر بیوی بچوں کے شوق پورا کرے گا. اس کے قرض اٹھانے یا اس کی مجبوری کا سبب کون بنا؟ میں اور آپ بن گئے. اگر بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سبب کون بن گئے اقبال بھائی؟
میں اور آپ بن گئے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. آج یہ اچھا لگنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو 15-20 سال کے بعد یہ بدعات کی صورت اختیار نہ کر لی جائے کہ عید کے موقع پر ان چیزوں کو لازم سمجھا جانے لگے. اور اگر ایسا ہوا تو شامت ہماری آئے گی، ایسا ہوا تو شامت ہماری آئے گی. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھا، اس کے سامنے کوئی مرتا تھا، اس پر جب لوگ روتے تھے یہ منع نہیں کرتا تھا، گویا کہ یہ اس عمل سے راضی تھا. آج اس کے مرنے پر رویا جا رہا ہے، اگرچہ اس نے نہیں کہا پر اپنی زندگی میں یہ راضی تھا، لہذا ان کے رونے پر اسے سزا دی جائے گی. یہ باریکیاں ہیں، ان باریکیوں کو سمجھ جائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں گناہ سے، ایک بڑے گناہ سے، دل آزاری والے گناہ سے بچ جائیں گے. قربانی کے حوالے سے کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں ہو گئی. کون کون سی باتیں ہو گئی؟ قربانی کا جانور کہاں ذبح کرنا طے کریں بھائی، ابھی سے طے کریں، نمبر 1. اور بات نمبر 2، ابھی جہاں پر جانور باندھا ہے اس کے جو نیچے اس کے اثاثے ہیں، اثاثوں کو ظاہر کریں، اپنا ضائع کریں تاکہ دوسروں کے لیے پریشان کون نہ ہو. نمبر 2 اور نمبر 3، عید کے حوالے سے نیا کپڑا، نیا جوتا لازم نہیں، اس بات کو پھیلائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. بھلے ہم نے لے کر دے دیے، لیکن اس کو بولو بیٹا اس کو لازم مت سمجھنا، اس کو لازم مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کے دماغ میں تو ہو نا کہ یہ لازم نہیں ہے، بس ایک چلن سی چل پڑی ہے. اس بچے کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ گئی. اس کے بعد اگر یہ کام اگر ہوتا بھی رہے گا تو ہمیں انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ملے گا.